رحیم، مجھے وقت کا احساس ہے، میں مختصر سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ جناب حامد خان صاحب، اسد منظور بٹ صاحب، علی احمد کرد صاحب اور باقی قائدین جو اسٹیج پہ تشریف فرمائے، اور میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج پاکستان کے 76 سال میں جو یہ مسودے کی صورت میں پاکستان کے انصاف کے نظام پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی، یہ 76 سالہ تاریخ میں یہ بدترین قسم کا ڈاکہ تھا، اور جو آج ہم جتنا بھی اس کی مذمت کریں کم ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے کچھ کالے کوٹ والے کالی بھیڑیں بھی موجود تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 2007 سے 2009 کی تحریک کے درمیان بھی کچھ کالی بھیڑیں پی سی او کے جج بن کے آپ کو دھوکہ دے کے نکل گئے تھے، اور آج انہی کی شکل میں دوبارہ کچھ لوگ ایسے بھی شروع ہو گئے ہیں کہ آج آپ کے نظام انصاف پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پکے کے ڈاکو کو مینڈیٹ چوری کرا ڈاکہ ڈلوا کے اپنے ٹوٹو کو پارلیمنٹ میں جا کر کے مسلط کرا دیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ تبدیلیاں لے آئی جائیں، آئین میں ترمیم کر دی جائے جس کے ذریعے پاکستان میں ایک ادارہ رہ گیا ہے، وہ ہے نظام انصاف اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یا جوڈیشری، جس کی طرف آج ہماری عوام آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہے، آس اور امید سے دیکھتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کو انہوں نے تماشا اور ڈرامہ بنا دیا ہے، ہمارے ملک کی بیوروکریسی کو غلام بنا لیا ہے، ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بجائے اس کو چند لوگوں کے، چند اشخاص کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن وہ انصاف، وہ منصف جو سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف مل سکتا ہے، آپ آج اس کو ٹوتھ لیس کر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیول پہ لے آنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستان کو بنانے میں وکیل نے کردار ادا کیا تھا، آج وکلاء کی ذمہ داری 2007 سے 2009 میں اتنی نہیں تھی جتنی آج بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ اتنا نقصان تو ڈکٹیٹرز نے نہیں دیا تھا جتنا آج یہ سو کارڈ جمہوری دینے جا رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج آپ اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر نے جمہوریت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا، قانون اور انصاف ان کی نظر میں ایک باندھی تھی، اور اس نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے جس طریقے سے وہ حرکتیں کی تھیں، اس سے پاکستان دو لخت ہو گیا تھا، اور آج اس سے بدتر صورتحال ہے۔ بلوچستان میں جو اس طرح کی سچویشن ہے وہ سارے دوست آپ جانتے ہیں، خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آج پورے پاکستان میں جس طرح چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، اس سے بدترین سچویشن پہلے کبھی نہیں آئی۔ لیکن اب یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹیں اپنی جو وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے جس جج کو چاہیں جو ان کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، اس کو ٹرانسفر کر کے سزا کے طور پر دوسری ہائی کورٹ بھیج دیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کو ایک سبارڈینیٹ کورٹ بنا کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول کی بنا کے بٹھا دیا جائے گا، اور ہینڈ پیک ججز آئینی سو کارڈ عدالت بنا کے وہاں بٹھا دیں گے۔ اور آخری بات، قاضی صاحب کی بات ہوئی، ہم نے اس کے لیے تحریک چلائی خان صاحب کی سربراہی میں، لیکن مجھے نہیں پتا باقی دوستوں کی کیا رائے ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم نے اس جیسے قاضی کے لیے تحریک چلائی تھی۔ میں آج اس کو بدترین چیف جسٹس کا لقب دیتا ہوں۔ خدا بہت شکریہ جناب شعیب شاہین، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اب میں ملتمس ہوں جناب منیر احمد کاکڑ صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل سے، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ منیر کاکڑ جو کہ امیدوار سپریم کورٹ آف پاکستان بار ایسوسیشن ہیں۔
جناب منیر کاکڑ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائس پہ بیٹھے ہوئے امیر خان صاحب، دوسرے اکابرین، السلام علیکم۔ دوستو، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج وکلا کنونشن جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے منعقد کی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جس اہم ایشو کے حوالے سے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو میرے خیال میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم جو نامیات پارلیمنٹ کے حوالے سے، مجھے اس وجہ سے نامیات پارلیمنٹ کہتا ہوں، میرے خیال میں ابھی 2 ممبر پارلیمنٹ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے بھی ہیں۔ کسی ممبر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مسودہ یا یہ پیکج کہاں سے آیا تھا۔ ہاں، ایک ہے سرعام بازار میں کہ جی ایچ کیو کے جیک برانچ سے یہ ضرور آیا ہے، رات کے اندھیرے میں پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر کے ان کو ایک ویلیڈیشن دے کوشش کی بھی۔ اسی طرح کل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہر ایشو پہ جتنی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئے ہیں، مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہو، وکلا کے اوپر جو عملے ہو، وہاں پر شعیب شاہین صاحب کی گرفتاری ہو، پارلیمنٹ کے ممبروں کی گرفتاری ہو، ان کے اوپر تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن کل اس جیک برانچ کا ایک مسودہ، اس کے اوپر ایک دم 24 گھنٹے کے اندر پورے پاکستان کی بار کی نمائندگی کے لیے ایک اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اس اجلاس کے ہم لوگوں نے کھل کر مخالفت بھی کی اور ہم نے بائیکاٹ بھی کی۔ دوستو، یہ پیکج میں یہ سمجھتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے خیال میں یہ ملک کے خلاف ایک سازش ہے۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، جو چیزیں جس طریقے سے پارلیمنٹ کا کردار ہے، پارلیمنٹین خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے۔ جوڈیشری کے اندر جو تھوڑے بہت آواز آ رہی ہے، ووکل آواز، ان کو دبانے کے لیے پیکج لا رہا ہے۔ باقی ادارے آپ کے سامنے ہیں۔ جب باقی ادارے سارے ایک ادارے کے زیر تابع چل رہا ہو اور ایک ادارہ جو اس ملک کی بربادی کا سبب بن چکا ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ میرے خیال میں ہمیں اس وقت ابھی یہ چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ باقی پارلیمنٹ اندر ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کے ممبر وقتاً فوقتاً مختلف الیکشن کے توسط سے آتے رہیں گے، لیکن ابھی ہمیں ایک نقطہ پہ ہوگا کہ ہمارے جو پارلیمنٹ کے ممبر، جن لوگوں نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ عدالتی اختیارات کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کو چیلنج کرنا ہوگا اور ان کے اختیارات کو ہم پارلیمنٹ کے اندر لا کر کے ان کو جو اپنا رول ہے، جو چوکیداری کا ہے، جو میرا اور آپ کا تحفظ کا ہے، بارڈر پہ ان کا کام ہے، ان کے اوپر فوکس کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگ آج بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں کر سکے، اور یہ فیصلے کرنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد پارلیمنٹ کے لیے اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے بار کی توسط سے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا، اور بار ہی ایک انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور بار ہی انڈیپینڈنٹ طریقے سے اگر وہ رول ادا کرے گا۔ گزشتہ 1 سال سے جو بار کی ریپرزنٹیشن ہے، چاہے پاکستان بار کونسل کا ہو یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا رول ہو، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اسی قسم کے نمائندے منتخب کرنے ہیں تو میرے خیال میں آنے والے وقت ہمارے لیے بربادی کا سبب اس سے زیادہ گمبھیر ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً جو بلوچستان کے حوالے سے ہیں، جس طرح امینڈمنٹ کے اندر آرٹیکل 8 اور 199 کے حوالے سے ہیں، بلوچستان میں پہلے بھی ان لوگوں کے حوالے سے مسنگ پرسنز کا ایشو ہے۔ ہمارے وہاں پر جتنے منرلز کے پارٹ پہ ہیں، چاہے ان کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ان لوگوں کے قبضے کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کے اندر، بلوچستان کے لوگوں کے عوام کے دلوں میں یہاں کے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک نفرت پڑ رہی ہے۔ اس نفرت بڑھانے کے حوالے سے